السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین۔ السلم علیکم۔ یار جنید، یہ جو 2 دن پہلے واقعات ہوئے ہیں، کراچی میں جو فیکٹری میں آگ لگی ہے اور لاہور میں بھی ایک فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے، اس میں بے شمار غریب لوگ بیچارے مارے گئے ہیں، مزدور طبقہ وہاں پہ دیکھو کس طرح بیچارہ اندر تڑپ تڑپ کے مرا ہے۔ ہائے 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 یار، کوئی ایمان سے مجھے تو لگتا ہے اس ملک کے اندر غریب کا مول ہی نہیں ہے، کوئی غریب آدمی کی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یہ صرف واقعی یہ جو میڈیا کے اوپر ایک فکرہ چلتا ہے نا کہ یہ امیروں کا ملک ہے، واقعی اب تو لگنے لگ گیا یہ امیروں کا ملک ہے۔ دیکھو نا تم، وہی طفل تسلیاں، وہی جناب مختلف سیاستدان اور حکمران جا کے وہاں پہ فوٹو سیشنز اسپتالوں میں مریضوں کو مل رہے ہیں یا فیکٹریوں کے دورے کر رہے ہیں۔ اور یار خدا کے واسطے یہ سب چیزیں چیک کرنے کے لیے آپ کے 2-3 محکمے ہیں جو کارخانوں کو چیکنگ کرنے کی ذمہ داری جن کے پاس ہے۔ وہاں پہ کام کرنے والے جو مزدور ہیں، جو اہلکار وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت کا کیا بندوبست ہے، وہ جا کے چیک کرے۔ یار کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ دیکھو سینکڑوں لوگ مر گئے ہیں، میں تو ایمان سے سوچ رہا ہوں کہ کوئی اس کا حل نہیں، کوئی اس کی انویسٹیگیشن نہیں۔ صرف یہ کریں کہ جو محکمے اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ان چیزوں کو چیک کرنا ہوتا ہے، جس علاقے میں یہ حادثہ ہوا ہے ادھر جن بندوں کی ڈیوٹی تھی ان کو پکڑ کے ٹانگ دے، ان پہ قتل کے مقدمے درج کروا دیں ان سینکڑوں لوگوں کے کہ کیا انہوں نے چیک کیا۔ یار جس مرضی کارخانے دار یا فیکٹری آنر سے بات کر کے دیکھو، وہ کہتے ہیں بھائی جی یہ لوگ آتے ہیں چیکنگ کے لیے 200-500 لے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دفتر تک کی بس آتے ہیں، بلکہ آگے کہتے ہیں یار بڑا مینو تے فارغ کرو، میں تے جاواں۔ اندر تو کوئی گھس کے دیکھتا ہی نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا اندر وہ آتش فشاں بنا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ تمہاری ساری باتیں 100% درست ہیں، لیکن ایمانداری سے ذرا بتاؤ کہ کیا ہمارا یہ جو جذباتی رویہ ہے یہ بھی اس صورتحال کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کسی نہ کسی انداز میں جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جس جذباتی کیفیت سے، عارضی جذباتی کیفیت سے ہم گزرتے ہیں اور 2-4 دن کے بعد ہم اس معاملے کی سنگینی کو فراموش کر دیتے ہیں، کیا ہمارا یہ جو رویہ ہے، ہمارا اس واقعے کی سنگینی کو فراموش کر دینا، یہ بھی صورتحال کا ذمہ دار نہیں ہے کسی نہ کسی انداز میں؟ وہ بھائی جی ذمہ دار اس لیے ہے نا کہ ہم فضول سی باتیں کر کے تو وقت گزار دیتے ہیں، جو اصلی سرا ہے جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے اس کو تو ہم پکڑتے نہیں۔ میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جن محکموں کی ڈیوٹی ہے ان چیزوں کو چیک کرنا، ان کے جو بندے ہیں جن کے علاقوں میں یہ وارداتیں ہوئی ہیں، دونوں حادثات ہوئے ہیں، ان لوگوں کو پکڑ کے لے یار، ان پہ پرچے کروائیں۔ میں یہی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہی جو ہمارا غصہ ہے، ہمارا جو اشتعال ہے، ہماری جو جذباتیت ہے، اگر یہ قائم رہے، اگر یہ ہم اس معاملے میں ذرا مستقل مزاجی کے ساتھ کام لیں، معاملے کو پرسو کرتے رہیں، میڈیا بھی، عوام بھی اپنی اس جذباتیت کو قائم رکھے، تو پھر آنے والے دنوں میں ہم کسی بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ یہی ہوگا جس طرح ہر معاملے میں ہوتا ہے، مطلب آپ دیکھ لو نا، اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اوجڑی کیمپ سے لے کر گکھڑ پلازے کی آتش زدگی تک یہی ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں بہت غصہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں ان اداروں کے اہلکاروں کو ٹانگ دینا چاہیے، حکومت ذمہ دار ہے، یہ سسٹم کیوں نہیں بناتی، فلاں کیوں نہیں کرتی، اور فائر بریگیڈ کو ماڈرنائز کیوں نہیں کیا جاتا۔ یہ سب کچھ 2-4 دن کے لیے ہوتا ہے، جو ہی ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں پھر وہ معاملہ بھی فراموش کر دیتے ہیں، پھر نہ کوئی میئرز ہیں وہ لیے جاتے ہیں، نہ کوئی معاملے کی درستی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہتا ہے تا وقت ہے کہ کوئی اگلا اس سے زیادہ سنگین واقعہ نہ رونما ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، کسی جاگتی ہوئی قوم کے اندر اس طرح کے حادثے ہوئے ہوتے، میں کہتا ہوں ایمان سے اس وقت تک ساری حکومت استعفیٰ دے کے گھر چلی۔ بالکل، تم ذرا اندازہ لگاؤ کہ پچھلے 4 برسوں کے دوران صرف لاہور اور اس کے قرب و جوار میں آتش زدگی کے 8230 واقعات رونما ہوئے، یعنی ایک اندازے کے مطابق یومیہ 11 مقامات پر آگ لگتی ہے۔ لیکن اس آگ کا دھواں نہ ہمیں کسی حکومتی ایوانوں میں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے اور نہ کسی سرکاری ادارے کو اس کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ ان ایوانوں اور اداروں میں صرف ایک ہی چیز کی تپش محسوس ہوتی ہے، نوٹ کی، اور انہیں غریب کے جلنے کی تپش نہیں محسوس ہوتی۔ غریب آدمی کا مٹی کا بنا ہوتا ہے، وہ تو پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے، بس جل گیا بیچارہ، پگھل گیا، ختم۔ بالکل، ہر ایسے بڑے واقعہ یا سانحے کہ فوراً بعد ہم اس خام خیالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب اب حکومت یا سرکاری اداروں کو ہوش آ جائے گی، اب ایسے میئر ضرور لیے جائیں گے کہ مستقبل میں ایسا واقعہ نہ پیش آئے۔ لیکن پھر وہی 2-4 دن تک ہم عوام کی آنکھوں میں دھول چونکتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی روٹین کا معاملہ۔ اور ایسا بے وقوف بندہ فکرہ بول رہا ہوتا ہے، کئی بندے آپ تم کہتے ہوئے یہ سنو گے
کہ بھائی جی یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو گلیوں محلوں میں دیکھو جی فیکٹریاں کھل گئی ہوئی ہیں, یہ ممکن ہی کیسے ان کو بند کیا جائے, کس طرح ان کو جناب مانیٹر کیا جائے, ہو نہیں سکتا. اور بھائی جی 4 سال ہو گئے یہاں پہ بجلی نہیں ہے, ہر شے بند پڑی ہوئی ہے, اس وجہ سے آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ سارا کچھ بند ہے تو کس طرح ملک چلے گا. ان کو انسانوں کی جانوں کی بچت کے لیے خدا کے واسطے مہینہ 1.5 مہینہ بند کر کے مانیٹر کرو, ان کا بندوبست کرو, کوئی فائر کا کوئی بندوبست کرو, آگ لگ جائے تو اس کو کس طرح سنبھالنا ہے, کوئی اس کا بندوبست کر کے پھر ان کو چالو کرو. اگر ان صنعتی اداروں کو شہری علاقوں سے دور بھیجنے کا بندوبست نہیں کیا جا سکتا ہے اپنے کم وسائل کی وجہ سے, لیکن ان کو ریگولیٹ تو کیا جا سکتا ہے, وہاں پر ایٹ لیسٹ جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو انشور کیا جا سکتا ہے نا یار. اور ذمہ داران کا تعین بھی کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. آج نواز شریف صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بھائی بغیر کسی کمیٹی کی تحقیقات کے انہوں نے سیدھا بات کی ہے کہ اس کے ذمہ دار ایک تو یہ افسران ہے, ایک یہ فیکٹری مالکان ہے, بات ختم. نواز شریف صاحب کا یہ بیان یقیناً بہت زیادہ قابل تحسین ہے, لیکن نواز شریف صاحب کو ایک قدم اور آگے جانا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ سرکاری افسران اور ادارے کس کے ماتحت کام کر رہے ہیں. یار میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی ساری عوام کو یہ جو بڑے بڑے حادثے ہوئے نا, ان کو الیکشن ایشو بنا لینا چاہیے. جتنی دیر تک یہ حکمران کوئی اس کا مثبت حل نہیں نکالتے, کوئی اس کا بندوبست نہیں کرتے, ایمان سے ووٹ سے انکار کر دیں ان لوگوں کو. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.